السلام علیکم ناظرین، اس بات کا خطرہ کہ امریکہ اور اسرائیل مل کر ایران پر اب ایک جنگ مسلط کرنے جا رہے ہیں مزید بڑھتا جا رہا ہے۔ پہلے یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے ساتھ مذاکرات کو لے کر سنجیدہ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ بات چیت کے ذریعہ سے مسئلہ حل ہو جائے، لیکن جب انہوں نے ایران کو کچھ تجاویز بھیجی ہیں ایک ممکنہ نیوکلیئر ڈیل کے لیے، تو ان کو دیکھ کر واضح طور پر بتایا جا سکتا ہے کہ وہ بالکل بھی سنجیدہ نہیں ہیں۔ ان کا مقصد بھی در حقیقت ایران کے ساتھ ایک جنگ کر کے ایران کو مکمل طور پر کچل دینا ہے تاکہ خطے میں اسرائیل کا راستہ صاف کیا جا سکے۔ یہ ڈیل کا ڈرامہ صرف اس لیے رچایا جا رہا ہے تاکہ امریکہ میں جو لوگ ہیں ان کو مطمئن کیا جا سکے کہ ہمارا مقصد جنگ کرنا نہیں تھا، ہم تو بات چیت کرنا چاہتے تھے، لیکن ایران نے ہماری ڈیل مسترد کر دی، جبکہ وہ جو ڈیل ہے وہ ان تجاویز پر مشتمل ہے جن کو تسلیم کیا ہی نہیں جا سکتا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انتہائی دلچسپ مگر تہلکہ خیز تفصیلات بتانے جا رہے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے۔ تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے 2015 میں، جب اوباما انتظامیہ ایران کے ساتھ ایک نیوکلیئر ڈیل پر دستخط کر لیتی ہے، اور اس ڈیل میں امریکہ کے ساتھ ساتھ چین، رشیا، برطانیہ، فرانس اور جرمنی بھی شامل ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی زبردست ایگریمنٹ تھا جس کو جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن کہا جاتا تھا۔ اس کے تحت ایران صرف اور صرف 3.67% تک ہی یورینیم کی افزودگی کر سکتا تھا۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ایک نیوکلیئر ویپن بنانے کے لیے 90% تک یورینیم کی افزودگی کی ضرورت پڑتی ہے۔ گویا اس ڈیل کے ذریعے سے یہ انشور کر لیا گیا تھا کہ ایران اب اگلے 15 سال تک نیوکلیئر بم نہیں بنا پائے گا، کیونکہ اس ڈیل کی میعاد 15 سال تھی۔ پھر اس ڈیل کے مطابق ایران نے اپنے سینٹریفیوگ سسٹمز کی تعداد کو بھی 2/3 تک کم کر لینا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ یورینیم کی افزودگی اور نیوکلیئر بم کی تیاری میں ان کا کلیدی کردار ہوتا ہے۔ پھر اس ڈیل کے تحت ایران کو اس بات کا بھی پابند کیا گیا تھا کہ وہ ایران میں کسی بھی اور مقام پر یورینیم کو افزودہ کرنے کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی انسٹالیشن یا کوئی پلانٹ نہیں لگائے گا۔ تو گویا یہ ایک بہت ہی زبردست ڈیل تھی جس کے ذریعہ سے امریکہ کا بنیادی مقصد پورا ہو رہا تھا، یعنی امریکہ کا مقصد ایران کو ایک نیوکلیئر بم بنانے سے روکنا تھا، اور ایران ان تمام تر شرائط پر راضی ہو گیا جو امریکہ نے اس پر عائد کی۔ بدلے میں امریکہ نے یہ وعدہ کیا کہ وہ ایران پر سے معاشی پابندیاں ہٹا لے گا۔ یوں اس ڈیل سے ایران کو یہ فائدہ تھا کہ اس کو معاشی ترقی ملے گی اور اس کے ملک کے جو اندرونی حالات ہیں معیشت کو لے کر کے وہ سدھر جائیں گے۔ یہ ڈیل 2 سال تک چلتی رہی، اور انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی سمیت امریکہ اور دیگر جو ممبر ممالک تھے اس جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن کے، ان تمام کے متعلقہ ادارے اس بات کی تصدیق کرتے رہے کہ ایران نے بہت ہی سختی کے ساتھ ان تمام تر وعدوں کی پابندی کی ہے جو اس نے اس ڈیل کے دوران کیے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے اس ڈیل کو ایک بری ڈیل قرار دے کر اس ڈیل میں سے امریکہ کو باہر نکال لیا۔ اور آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ایسا کیوں کیا۔ ایک تو آپ جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اوباما کی جانے والی کسی بھی قسم کی ڈیل کے ساتھ کوئی اتفاق رکھتے ہی نہیں ہیں۔ وہ دنیا کو یہی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تمام تر جو امریکی صدور تھے وہ بیوقوف تھے اور وہ امریکہ مخالف تھے، اور میں ہی در حقیقت میں امریکہ کا اصل حمایتی ہوں۔ پھر اس کی سب سے بڑی وجہ ان کے یہودیوں کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں۔ اس نے اسرائیل کے لیے جو کچھ کیا ہے وہ کسی بھی اور امریکی صدر نے شاید نہیں کیا۔ اس نے یروشلم کو اسرائیل کا دارالخلافہ مان لیا، جبکہ ایسٹ یروشلم ایک فلسطینی ریاست جو مستقبل میں وقوع پذیر ہوگی انشاءاللہ العزیز، وہ اس کا دارالخلافہ ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کی طرف سے جو اسرائیل نے شام کا علاقہ گولن ہائٹس قبضے میں کر رکھا ہے اس کو بھی ریکگنائز کر لیا، گویا کہ اس کو بھی لیگلی اسرائیل کا حصہ مان لیا۔ پھر عرب ممالک پر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات ٹھیک کریں۔ ابراہم اکارڈز کا ایک پورا زمانہ آیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی اسرائیل کے ساتھ جو یاری دوستی ہے وہ تو کسی سے چھپی ہوئی ہے ہی نہیں۔ اب جب ڈونلڈ ٹرمپ دوسری بار صدر الیکٹ ہوا ہے تو اس نے دوبارہ آ کر یہی ڈرامہ رچایا ہے کہ میں ایران کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتا ہوں اور ایک نئی ڈیل ایران کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، جبکہ دوسرے ہاتھ اسرائیل ایران کو دھمکیاں لگا رہا ہے کہ میں تمہارے نیوکلیئر پلانٹس کو تباہ کر دوں گا۔ اسرائیل اور امریکہ در حقیقت دونوں مل کر بالخصوص ٹرمپ کی موجودگی میں تباہ ایران کو کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا مقصد کوئی ایران کے ساتھ ڈیل کرنا نہیں ہے، کیونکہ جو ٹرمپ نے تجاویز پیش کی ہیں وہ ناقابل قبول ہیں۔ ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ ایران کسی قسم کی نیوکلیئر انریچمنٹ نہیں کرے گا، یعنی کہ یہ تمام تر بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ بین الاقوامی قانون ہر ملک کو نیوکلیئر انرچ کرنے کی پرمیشن دیتا ہے،
लेकिन वो परमिशन देता है सिर्फ और सिर्फ सिविल प्रोग्राम के लिए, बॉम्ब बनाने से रोकता है और ईरान बॉम्ब बनाने जा ही नहीं रहा, वो बार बार ये कह चुका है। तो ईरान के साथ ये खास सलूक क्यों किया जा रहा है आप जानते हैं, उसकी वजह इसराइल है और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ईरान को एक ऐसी डील पेश करना है कि ईरान के पास कोई और ऑप्शन रहे ही ना उसको मुस्तरद करने का, यूँ उस पर जंग मुसल्लत की जा सके। और ईरान ने बार बार कहा हुआ है कि अगर आप हमसे यूरेनियम अफजूदगी का हक वापस ले लेंगे पीसफुल मकासद के लिए तो ये बैनुल अक़वामी कानून की भी खिलाफ वर्जी होगी और हम ऐसा कतअन नहीं करने जा रहे। फिर डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह रहा है कि ईरान ने अब तक जितनी भी यूरेनियम अफजूदा कर ली है उस तमाम को बाहर शिप कर दिया जाए, यानी बाहर उसको भेज दिया जाए। यकीनन ये भी एक ऐसी तजवीज़ है जिसको कबूल नहीं किया जा सकता। फिर अभी कुछ दिन पहले इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने एक रिपोर्ट जारी की है कि ईरान ने अब यूरेनियम की अफजूदगी तकरीबन 60% तक मुकम्मल कर ली है और ईरान के पास 400 किलोग्राम से भी ज़्यादा 60% तक अफजूदा की हुई यूरेनियम के ज़खायर हैं, जो कि नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए काफ़ी हैं अगर ईरान इसको 90% तक अफजूदा कर ले। ईरान कह रहा है कि ये रिपोर्ट 2 नंबर है और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ईरान को टारगेट करना है। फिर ईरान का कहना यह भी है कि न्यूक्लियर डील के लिए मज़ीद हमें यह भी नहीं बता रहा कि वो हमसे पाबंदियां हटाएगा भी या नहीं हटाएगा, अगर हटाएगा तो कब हटाएगा और उसका मैकेनिज्म क्या होगा। फिर अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आपको पता चलता है कि यह डील कामयाब हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर 1 मिनट के लिए यह बात तस्लीम कर ली जाए कि ट्रंप ईरान को सिविल मकासद के लिए यूरेनियम इनरिच करने की परमिशन देने पर राज़ी हो जाता है, फिर सवाल ये पैदा होगा कि ओबामा इंतज़ामिया का किया हुआ मुआहदा क्यों तोड़ा था, तो फिर ट्रंप ने नया क्या हासिल कर लिया। तो ज़ाहिर सी बात है सियासी तौर पर ट्रंप के लिए ये एक मुफीद मुआहदा साबित नहीं हो सकता। ट्रंप उसी सूरत में सियासी तौर पर सपोर्ट हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं, बिलखुसूस यहूदी लॉबी की, अगर ट्रंप ईरान के साथ एक ऐसा मुआहदा कर लें जिसमें ईरान को बिल्कुल भी यूरेनियम इनरिच करने की किसी किस्म की परमिशन ना मिले। फिर हम ये तस्लीम कर लेते हैं कि ईरान अमेरिका की तमाम तर बातें मान लेता है और जंग से बच जाता है। फिर सवाल ये पैदा होता है कि ईरान की ये जो हुकूमत इस वक्त वहाँ पर मौजूद है ये अपने लोगों को क्या बेचेगी। ज़ाहिर सी बात है ईरान के लोग भी उससे यही तवक्का करते हैं कि वो ईरान के कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। तो गोया डोनाल्ड ट्रंप जो डील ईरान को पेश कर रहे हैं वो हर लिहाज से यकतरफा है। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि अपने अवाम को मुतमईन किया जाए और बाद में ईरान पर हमला कर दिया जाए इसराइल की क़यादत में और यूं ईरान को कुचल कर इसराइल का रास्ता साफ कर दिया जाए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।